السلام علیکم. اعتدال کی بات کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محسن حیات. ایز یوزول ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہمارے مہمان سینئر تجزیہ کار ترابی صاحب. ترابی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج کے پروگرام کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ترابی صاحب آج کا جو سوال ہے یہ گزشتہ دن کے سوال سے منسلک ہوگا. سب سے پہلے دہشت گردی کا سر کچلا جائے گا پھر آگے بڑھا جائے گا. میرے اور آرمی چیف کے پاس کوئی چوائس نہیں. جی ترابی صاحب. جی بالکل. ایپیکس کمیٹی کا جو کل اجلاس ہوا تھا اس میں وزیر اعظم بھی، آرمی چیف بھی اور دیگر فوجی افسران سمیت جو ہے وزرائے اعلیٰ بھی شریک تھے. تو اب کل جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں جو صورتحال امن و امان کے حوالے سے بنی ہوئی ہے اور پھر خاص طور پہ جو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات ہیں، تو اس میں دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو آپ کوئی ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ عوام متاثر ہوتے ہیں، کاروبار متاثر ہوتا ہے، عام لوگوں کی زندگی، عام شہریوں کی زندگی متاثر ہوتی ہے، تو یہ کوئی حل نہیں ہوتا. اور اس میں ایسا لگتا ہے پھر کہ ریاست جو ہے وہ امن و امان قائم کرنے میں، دہشت گردی کے سدبام میں، جرائم کے سدبام میں اور عوام کا تحفظ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے. تو اب کل جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں پھر جب سوچا گیا ہے اور مشاورت کی گئی ہے تو آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں آپریشن کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو اب بلوچستان میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، متعدد جو وہاں پر تنظیمیں ہیں، اور وہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ وہاں جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں کلبھوشن جو بھارتی را کا ایجنٹ تھا، جاسوس تھا، جو تباہی اور بربادیوں کا ذمہ دار رہا ہے، وہ پاکستان میں پکڑا گیا ہے. اسی طرح کئی را کے جو ایجنٹ ہیں یہاں پر پکڑے گئے ہیں. تو بلوچستان میں انہوں نے بڑا عمل دخل کر کے جو ہے لوگوں کو وہاں گمراہ کیا ہوا ہے، خاص طور پہ جو بلوچ نوجوان ہیں، بلوچ نئی نسل کے لوگ ہیں. تو وہ مایوسی اور محرومی کی وجہ سے جو ان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں. تو اب یہاں دو باتیں ہیں. ایک تو آپریشن کر کے جو ہے اس معاملے کو جو ہے ختم کرنا چاہیے کہ وہاں راہ جو ہے وہ اپنا جو جال بچھائے ہوئے اس جال کو جو ہے توڑ دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے. صرف کمزور نہیں کرنا چاہیے، غیر مستحکم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے مکمل طور پہ. اور پھر بلوچوں کو جو ہے وہاں جو مایوسیاں ہیں، جو محرومیاں ہیں، ان کا سدباب بھی کرنا چاہیے. اور یہ جو بلوچستان میں حکومتیں بنتی ہیں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ 75 سال سے وہاں بلوچوں کی ہی حکومتیں بنتی ہیں. بلوچ ہی وہاں MNA ہوتے ہیں، MPAs ہوتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں، گورنر ہوتے ہیں. اور یہ جس طرح سوئی گیس کی جو رائلٹی کی بات کی جا رہی تھی کہ جی وہ اکبر بگٹی صاحب کو جو ہے 12 ارب روپے سالانہ جو ہے وہ ان کے اکاؤنٹ میں جایا کرتے تھے. اسی طرح جو ان کے دیگر وسائل ہیں، گوادر کے اب وسائل کی بات ہو رہی ہے. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہاں محرومیاں ہیں، مایوسیاں ہیں. ان کو ختم کرنے کے لیے بلوچستان میں صحیح لوگوں کی حکومت بھی ہونی چاہیے اور امن قائم کرنے کے بعد جو ہے وہاں ان لوگوں کو ترقی سے ہمکنار ہونا چاہیے، خوشحالی سے ہمکنار ہونا چاہیے. اگر وہاں کے لوگ محفوظ ہوں گے، وہاں کے لوگ امن سکون سے رہیں گے، اگر وہاں کے لوگ جو ہیں مطمئن ہوں گے، انہیں سکون ملے گا اور وہ کاروبار کر سکیں گے، مزدوریاں کر سکیں گے، کھیتی باڑی کر سکیں گے، پڑھ سکیں گے، صحت کی سہولیات انہیں ملیں گی. تو یہ جو آپ کی گوادر کی بندرگاہ ہے یہ بھی کامیاب طریقے سے چلے گی اور باقی جو آپ کا بلوچستان میں سلسلہ ہے وہ بھی بہتر طریقے سے چلے گا. لیکن یہ شرط یہ ہے کہ وہاں حکومتیں بھی ٹھیک ہونی چاہیے اور جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندے ہونے چاہیے، سلیکشن نہیں ہونی چاہیے. اور وہی لوگ اقتدار میں آنے چاہیے، وہی لوگ پارلیمنٹ میں آنے چاہیے جو ان کے لیے کچھ کر سکیں اور کرپشن نہ کریں، کرپشن کو ختم کریں. اگر آپ عوام کو امن دینا چاہتے ہیں، ترقی دینا چاہتے ہیں، خوشحالی دینا چاہتے ہیں تو اس آپریشن کا فائدہ ہوگا، ورنہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا سر، آج کے پروگرام کا سر جو دوسرا سوال ہمارے پاس ہے، طاقتور حلقے جس سے چاہیں گے ہم بات کریں گے، مذاکرات کرنے کو تیار ہیں. عمران خان. بات یہ ہے کہ طاقتور حلقہ تو ایک ہی ہے اور وہ اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک.
آپ سیاسی پارٹی ہیں، سیاسی قائد ہیں، اور آپ بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی. ٹھیک ہے. 2014 میں بھی آپ ان کے کاندھے پہ چڑھ کے جو ہے وہ دھرنا دیتے رہے. پھر آپ 2018 میں ان کے کاندھوں پہ چڑھ کے جو ہے اقتدار میں آ گئے. پھر 2022 میں انہوں نے ہی آپ کو جو ہے اپنے کاندھے سے اتار پھینکا. تو آپ 2014 سے پہلے جو ہے آپ نعرہ لگاتے رہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے مداخلت کرتی ہے الیکشن میں، جمہوریت کو چلنے نہیں دیتی، اور اس وقت تو آپ نواز شریف کی بھی فیور کرتے تھے، حمایت کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے انہیں چلنے نہیں دیتی. اور پھر آپ اب کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سودے بازی وہی ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ آپ سوار ہو کے آنا چاہتے ہیں. اگر وہ بات چیت کرتے ہیں اور آپ کو پھر اپنے کاندھے پہ بٹھا کے اقتدار میں لے آتے ہیں، آپ کے مخالفین کو پھر نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں پارلیمنٹ سے، اقتدار سے، اور آپ انہیں پھر جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ یہی کہیں گے کہ مجھے تو حافظ صاحب نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس بھیج دیجئے، ان لوگوں کو جو ہے جیلوں میں ڈال دیجئے، نیب کو جو ہے وہ ریفرنس بھیج دیجئے، اور مقدمات میں ان کو الجھا دیجئے. اور یہ سارا کچھ پھر آپ اسی طرح دہرائیں گے جس طرح آپ دہرا رہے ہیں، آپ نے دہرایا ہے. تو اس طرح کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہیں ملنا اور کچھ نہیں لینا، اور آپ کو امریکہ سے کچھ نہیں ملنا، کچھ نہیں لینا، تو یہ امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کی رٹ چھوڑ کے صرف عوام کی بات کیجئے. اگر آپ ان کے کاندھے پہ چڑھ کے آنا چاہتے ہیں تو بالکل نہ آئیے. عوام کے کاندھے پہ چڑھ کے آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پھر آپ انتظار کیجئے کہ یہ حکومت کسی طریقے سے جو ہے عوام ختم کر دیں، اور یا پھر یہ ہے کہ جب آئندہ نیا الیکشن ہو، آئینی مدت پوری ہو جائے، تو پھر آپ اپنا زور دکھائیے گا. ورنہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے تو آپ پھر ویسے ہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ جی ہمیں نکال دیا، ہمیں ہمارے ساتھ دشمنی کی ہے، ہماری حکومت ختم کر دی. لیکن سر اگر عمران خان کے اسی بیانے پہ ہم مزید بات کریں تو عمران خان نے ایک قدم تو بڑھایا ہے نا کہ میں بات کرنے کو تیار ہوں. پہلے ان کے حوالے سے تھا وہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہے. نہیں، وہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم طاقتور حلقوں سے بات کریں گے، بااختیار حلقوں سے بات کریں گے. یہ جو وفاقی حکومت ہے، جو حکومت میں اتحادی جماعتیں ہیں، یہ بے اختیار ہیں. اسٹیبلشمنٹ جو با اختیار ہے، فوج با اختیار ہے، اس سے بات کریں گے. اگر فوج سے ہی بات کرنی ہے تو پھر فوج سے بات کرنے کے بعد، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے بعد، یا الیکشن جیتنے کے بعد، اقتدار میں آنے کے بعد، آپ کبھی بھی یہاں نہ جمہوریت قائم کر سکتے ہیں اور نہ ہی پاکستان کو امریکہ سے آزاد کروا سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا سر، اگلے سوال کی جانب بڑھیں گے. 24 نومبر کو جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ پورے ملک میں یہ جو بات ہے یہ زیر بحث چل رہی ہے، ہر کسی کی زبان پہ ہے. مگر اس حوالے سے پنجاب پولیس کافی ایکٹیو ہو چکی ہے سر، اور انہوں نے خاص طور پر یہ ایک بیانیہ جاری کیا ہے کہ جس نے بھی امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی اس سے سختی سے نپٹا جائے گا. اس حوالے سے 10,700 کی نفری بھی تعینات ہو چکی ہوئی ہے، رینجرز پہلے سے تعینات ہے، اور 1200 کے لگ بھگ کوئی کنٹینر انہوں نے طلب کر لیے. تو سر یہ کیا آپ کس اس کو اگر ہم دیکھیں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کس جانب جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ ان کو نہ جس طرح کی دھمکیاں ہیں اور جس طرح کے یہ اقدامات کر رہے ہیں اور جس طرح یہ جانا چاہتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت کی جو مشینری کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں، جو انہوں نے کہا بھی تھا، تو اس حوالے سے بالکل ایسی ہی بات ہے کہ پنجاب حکومت نے اپنی پولیس کو حکم دے دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کو نہ آنے دیں، ان لوگوں کو روکے، اور ان لوگوں کو ابھی دیکھیں اب قبل از وقت جو ہے وہ گرفتاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں. تو میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہوگی اور دھمکیاں ملیں گی تو انہیں موقع ملے گا کہ وہ اپنے اقدامات اس طرح کریں کہ ان لوگوں کی گرفتاریاں بھی کریں، ان لوگوں کو وہاں سے روکے بھی صحیح، اور اسلام آباد میں داخل نہ ہونے دیں کہ یہ وہاں جائیں اور وہاں کوئی ایسا 9 مئی کے جیسے واقعات ہوں یا 2014 کی طرح جو ہے دھرنا ہو. تو اس تلخ تجربے سے بچنے کے لیے جو ہے پنجاب پولیس اپنا کردار ادا کرے گی، اور وفاقی حکومت بھی اسلام آباد کی پولیس کو اسی طرح سے تیار رکھے گی اور اسی طرح سے روک تھام اور سد باب کا جو ہے وہ بندوبست کرے گی. لیکن سر
افواہیں یہ بھی پھیلائی جا رہی ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، کہ یہ جو 24 کو جلسہ ہونے جا رہا ہے کہ یہ دوبارہ سے 9 مئی کی تاریخ دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات کیا اس نوعیت تک پہنچیں گے خدا نہ خواستہ؟ حکومت جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ پی ٹی آئی نے کیا، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ حکومت نے خود کروایا. تو اب اس میں پی ٹی آئی والوں کو چاہیے کہ وہ ایسی حکمت عملی اختیار کریں کہ وہ اپنا آئینی جمہوری سیاسی حق استعمال کریں، نہ کہ وہ اس طرح کی دھمکیاں دیں، اس طرح کے اقدامات کریں کہ بالکل ایسا لگے کہ ایک صوبہ جو ہے وفاق پہ چڑھ دوڑا ہے، اور وہاں وہ پنجاب پولیس کے خلاف اور وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی حکومت کی پولیس کے خلاف، فورسز کے خلاف جو ہے وہ تن کے کھڑا ہو جائے، ڈٹ کے کھڑا ہو جائے، اور وفاق کو دھمکیاں دے رہا ہو، پنجاب حکومت کو دھمکیاں دے رہا ہو. تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ جب آپ اس طرح کی بات کریں گے، آپ کے لوگ اشتعال میں آئیں گے، آپ کے لوگ جذبات میں آئیں گے، تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان لوگوں میں کوئی بھی شامل ہو کے جو ہے کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے. اور آپ اسی طریقے سے پھر آپ مسلم لیگ، آپ کہتے ہیں کہ یہ مسلم لیگ نون والوں نے کیا، تو مسلم لیگ نون والے تو فائدہ اٹھائیں گے، وفاق جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا، پنجاب جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گا. تو اب جب فائدہ اٹھانے کے لیے آپ خود موقع فراہم کریں گے، جسٹیفیکیشن آپ فراہم کریں گے، تو اس کا جو الزام ہے وہ پھر بھی آپ پر ہی آئے گا. چلے ہماری سر دعا ہے کہ جانی نقصان سے اللہ بچائے اور اس نوعیت کا کوئی ایسا واقعہ پیش نہ ہو. اچھا سر، 24 نومبر ہی کو لے کر فیصل وارڈن صاحب نے ایک بہت ہی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک پانی کا بلبلہ ہے، یہ جو جلسہ ہے، یہ 24 نومبر کا معاملہ ہے، یہ پانی کا بلبلہ ہے، یہ سمندر کی جھاگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو یہ اس بیانی کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، دو شخصیات ہیں اور بھی ہیں، ایک شیخ رشید صاحب ہیں اور ایک فیصل واوڈا صاحب ہیں. جی. ان کو جو کچھ کہیں سے ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، کہیں سے فیڈ کیا جاتا ہے، تو وہی باتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہی دہرا رہے ہوتے ہیں. آج کل شیخ رشید نہیں ہے تو فیصل واوڈا رہ گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو ان میں کچھ سچائی بھی ہوتی ہے، کیونکہ انہیں جو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے تو وہاں سے ان کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اگر اس طرح ہوگا تو ہم اس طرح کریں گے. آپ یہ باتیں جو ہیں پہنچا دیں پی ٹی آئی تک یا مخالفین تک، مظاہرین تک، تو وہ صحیح پہنچا رہے ہوتے ہیں بات. اور میں تو آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں، کل بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ انہیں اسلام آباد میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی، اور اسلام آباد کی پولیس بھی روکے گی اور پنجاب پولیس بھی ان کو روکے گی. اور سر اگر اجازت نہیں ملتی تو یہ پھر معاملہ تشدد کی جانب جائے گا، کیونکہ اس طرح ہی ہوگا جس طرح پچھلی دفعہ ہوا تھا. پی ٹی آئی کے جو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ وہاں تک پہنچتے نہیں ہیں وقت پہ، اور ان کے جو کارکنان ہیں وہ تھوڑا ہلا گلا کر کے جو ہے پھر وہ. ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی شبلی فراز صاحب کا ایک جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ شامل کی تھی کہ یہ ہمارا آئینی حق ہے. تو وہ تو ایک آئینی حق سمجھ کر ہی جائیں گے نا. آئینی حق اور جمہوری حق دیکھیں، اگر استعمال کرتے ہیں تو وہ پرامن طور پہ اختیار کریں، استعمال کریں. لیکن جب یہ اس طرح کی دھمکیاں آتی ہیں نا، پھر آپ اگر سلطان راہی کی طرح آپ دھمکیاں دیں گے اور وفاق پہ چڑھ دوڑنے کی باتیں کریں گے، اور ایسی بات کریں گے کہ وفاقی حکومت میں جو شامل لوگ ہیں، مقتدر لوگ ہیں، انہیں نکال باہر پھینکیں گے، تو ظاہر ہے میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ اپنے دفاع کے لیے وہ سب کچھ کریں گے جو اقدامات کریں گے. اچھا سر، لوکل خبر شامل کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان کی. 24 نومبر کو ہی ڈیرہ اسماعیل خان میں کتب میلہ سجنے جا رہے ہیں، کتاب میلہ سر. اور اس میلے کی اہم بات یہ ہے کہ ٹانگ، بکھر، وزیرستان اور بنوک سے نامور لکھاری شعراء حضرات خصوصی شرکت کریں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پروگرام اس قسم کے ہمارے شہر کے لیے، ہمارے ضلع کے لیے کتنے ضروری ہے سر؟ جی ہمارے شہر کے نہیں، پوری قوم کے لیے یہ بڑا المیہ ہے کہ ہم نے کتاب کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے.
جب تک ہمارے لوگ کتاب پڑھتے رہے ہیں، جب تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ اخبارات پڑھتے رہے ہیں، جب تک ہمارے لوگ جرائد پڑھتے رہے ہیں، جب تک ہمارے لوگ جو ہیں وہ ادب و صحافت کے ساتھ بالواسطہ طور پہ منسلک رہے ہیں، وابستہ رہے ہیں، ریڈیو کو صحیح طور پر خبریں سنتے رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا کی جو خبریں ہیں وہ مکمل طور پہ سنتے رہے ہیں، ایک دو مذاکرے سن لیتے ہیں تو انہیں معلومات ملتی ہیں، وہ باخبر ہوتے ہیں، باعلم ہوتے ہیں۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ جس پہ 99.99% جو ہے جھوٹ چل رہا ہے، لوگ جو ہے وہ ہر پارٹی، ہر سیاسی کارکن جو ہے اپنے مطلب کی بات جو ہے وہ کر رہا ہے، کوئی بھی فیک ویڈیو بنا کے چلا دیتا ہے، کوئی بھی فیک گفتگو بنا کے جو ہے چلا دیتا ہے، آڈیو بنا کے چلا دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں بڑی بڑی شخصیات کے جو ہیں وہ آڈیو بھی آ رہے ہوتے ہیں اور ویڈیوز بھی آ رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب آپ پوسٹ کرتے ہیں تب بھی انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کا پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے، لیکن وہ آپ پر پیل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی حق میں آ جاتا ہے، کوئی مخالفت میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ وہ مطالعہ نہیں کرتے، وہ ریڈیو اور ٹی وی اور خبریں جو ہیں وہ مذاکرے جو ہیں صحیح طور پہ وہ سنتے نہیں ہیں، بلکہ صرف اپنی پارٹی کی نمائندگی اور رہنمائی اور ترجمانی کرنے کے لیے وہ ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ تو اس لیے کتاب پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کتاب سے ہمارا جب سے ناطہ ٹوٹا ہے ہم بے علم ہو گئے ہیں، بے خبر ہو گئے ہیں، ہمارا جو ہے وہ علم بھی کم ہو گیا ہے بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور نئی نسل تو بالکل کتاب سے دور ہو گئی ہے۔ تو اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو معلومات ملیں گی، آپ کو تاریخ ملے گی، آپ کو ثقافت ملے گی، آپ کو تہذیب ملے گی، آپ کو جو ہے وہ ایسی معلومات ملیں گی کہ آپ اسے سیکھیں گے۔ تو جب آپ سیکھیں گے تو پھر آپ مہذب بھی ہوں گے، آپ خوش خلق بھی ہوں گے، آپ باخبر بھی ہوں گے، باعلم بھی ہوں گے۔ اور جب یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر آپ جہالت کے اندھیروں میں جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں کرتے رہیں گے اور دوسروں کو بھی پریشان کریں گے۔ لیکن اس کتب میلے کی ایک جو اہم اور بہت اچھی بات ہے سر، شعراء حضرات بھی خصوصی شرکت کر رہے ہیں، نامور لکھاری ہیں، پبلشرز ہیں مختلف کتابوں کے، تو وہ بھی خصوصی شرکت کر رہے ہیں سر۔ بالکل، تو اس اقدام سے جو ہے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ کتاب کی طرف جائے گی اور لوگ کتاب کی طرف متوجہ ہوں گے، اور ممکن ہے کہ وہاں جانے والے لوگ انہیں جو کتاب پسند آئے گی وہ کتاب خریدیں گے بھی صحیح اور اسے پڑھیں گے بھی صحیح، اور اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے دوست احباب کے لیے بھی کتابیں جو ہیں وہ تحفے کے طور پہ پیش کریں گے۔ ٹھیک۔ اچھا سر، ڈیر اسماعیل خان سے ایک دوسری خبر ہے کہ غیر معیاری اشیاء کی خرید و فروخت کا جو سلسلہ ہے اس میں کافی حد تک اضافہ ہو گیا، جبکہ جو شہری انتظامیہ ہے وہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، اور محکمہ فوڈ کی جو موبائل وینز ہیں ان کی آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں سر۔ جی بالکل، یہ ہمارا جو محکمہ فوڈ تھا وہ تو غیر معطل اور غیر فعال ہے ہی، یا فعال ہے تو صرف اس حد تک ہے کہ وہ اپنی رپورٹ بناتا ہے ماہانہ، اس کے علاوہ وہ کچھ کام نہیں کر رہا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے حلال فوڈ اتھارٹی بنائی گئی اور اسے زیادہ اختیارات بھی دیے گئے، جرمانہ لگانے کے بھی اور سزائیں دینے کے بھی، لیکن وہ بھی اب ہمیں صرف اس کی تصویریں نظر آتی ہیں، اور باقی عملاً جو ہے عوام کو نہ معیاری چیزیں مل رہی ہیں، نہ کم مناسب قیمتوں پہ یا سرکاری کنٹرول ریٹ پہ جو ہے چیزیں مل رہی ہیں، اور نہ ہی ملاوٹ سے پاک ہمیں چیزیں مل رہی ہیں، سب کچھ گڑبڑ ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب سے آنے والا جو دودھ کے کنٹینرز ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پہ بے شمار آ رہے ہیں، لیکن کبھی کبھار جو ہے ایک کنٹینر پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کا دودھ جو ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے کہ جی ہم یہ ضائع کر رہے ہیں، حالانکہ ایک کنٹینر نہیں روزانہ کے حساب سے آ رہے ہیں، اور کوئی اس میں روک تھام نہیں ہو رہی ہے، نہ لوگوں کو صحیح ریٹ پہ چیزیں مل رہی ہیں، نہ ہی لوگوں کو صاف ستھری چیزیں مل رہی ہیں، نہ ملاوٹ سے پاک چیزیں مل رہی ہیں، اور نہ ہی ہمارے حلال فوڈ اتھارٹی اور محکمہ خوراک کی جو ہے کوئی کارکردگی بہتر طور پہ نظر آ رہی ہے، سوائے اس کے کہ وہ اپنی رپورٹ بنا کے۔ تو سر وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ ہم ہمیشہ کرپشن ہے جی، انہیں اس پہ اعلیٰ سطحی فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ اعلیٰ سطحی فیصلے ہوتے ہیں، ایمرجنسی فیصلے کیوں نہیں کیے جاتے؟ یہ جو ڈپارٹمنٹ قائم ہیں اور یہ جو
کر رہے ہیں یہ اعلیٰ سطحی فیصلوں کے مطابق ان کے تحت ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ سب زبان جمع خرچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ کوئی عملاً اس طرح نہیں، رپورٹ ہے وہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، مہینے کی اپنی وہ کارکردگی دکھا دیتے ہیں، باقی جو ہے وہ کرپشن ہے کہ اب قصاب سے وہ اچھا گوشت لے کے کھا لیتے ہیں، دودھ والے سے اچھا دودھ لے کے، دہی لے کے، مکھن لے کے، دیسی گھی لے کے وہ کھا لیتے ہیں، دوسرے لوگوں سے ہے جو ہیں وہ بہت ساری چیزیں لے کے جو ہیں وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، تو ان کے گھر جب یہ سب کچھ پہنچ رہا ہو تو پھر انہوں نے عوام کی فکر کیوں کرنی ہے؟ چل آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی، مجھے اور ہمارے مہمان ترابی صاحب کو دیجیے گا اجازت، والسلام۔